بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ایک خطبے کا حصہ جس میں فقراء کو زاہد اور سرمایہ کو شفقت کی ہدایت دی گئی ہے۔ اما بعد، انسان کے مقسوم میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا امر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے تو اس کے لیے فتنہ نہ بنے۔ تاریخ کا مسلمہ ہے کہ عثمان نے اپنے دور حکومت میں اپنے پیشرو تمام حکام کے خلاف قربا پرستی اور بیت المال کی بے بنیاد تقسیم کا بازار گرم کر دیا تھا۔ یہی بات ان کے قتل کا بنیاد بن گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کے قتل کے بعد یہ بدعت بھی مردہ ہو چکی تھی، لہٰذا طلحہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے بصرہ کی گورنری اور زبیر نے کوفہ کی گورنری کا مطالبہ کر کے پھر اس بدعت کو زندہ کرنا چاہا، جو ایک امام علیہ السلام کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ ابن ابی الحدید کے نزدیک داعش سے مراد طلحہ، زبیر اور عائشہ ہیں، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکائی تھی، لیکن انجام کار سب کو ناکام اور نامراد ہونا پڑا اور کوئی نتیجہ ہاتھ نہ آیا، جس کی طرف آپ علیہ السلام نے تحقیر آمیز لہجے میں اشارہ کیا ہے اور صاف واضح کر دیا ہے کہ میں جنگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تلوار میرا تکیہ اور یقین میرا سہارا۔ اس کے بعد مجھے کس چیز سے خوفزدہ کیا جا سکتا ہے؟